کہ جو مدر بھائی نے شعر پڑھا، اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب نے ایک اور جملہ کہا بڑھ کے آکے کہ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا؟ کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ واہ! اب جسے اللہ اپنا محبوب بنائے اس کا جلوہ کیا ہوگا؟ میں تھکا نہیں ہوں، میں اپنے مضمون میں تھکا نہیں ہوں. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. جی قے عربی میں قے، قاف، صرف قاف، قے عربی میں قے ایک معشوق عاشق کو بولا کرتا تھا، اور وہ اشارہ ہوتا تھا کسی بات کی طرف. اب میں کیا کروں کہ تفسیر سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے، کوئی یہ اعتراض کر دے کہ مولانا یہ کیا عاشق اور معشوق کی بحث چھیڑ بیٹھے ہیں. سورہ یوسف میں آگے جا کے ایک آیت آئے گی، ہے تلک، جی ہے تلک. اس آیت سے پہلے کی آیات اور اس آیت کے بعد کی آیات کے لیے خواتین کا اس کو سننا مکروہ ہے. اچھا قرآن بھی سننا مکروہ ہے؟ جی قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، بیمار دلوں کی بیماری میں اضافے کے لیے نہیں آیا. تو وہ دروازہ کہ نہیں صاحب یہ جس میں حسن کے حوالے سے، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، حسن ہی حسن ہے محفل میں تمہاری لیکن، تابع دیدار نہیں طالب دیدار کے پاس. واہ! یہ جو قرآن، یہ جو سورہ یوسف ہے نا، اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو ایک منظر کو بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت یوسف کو بلایا زلیخا نے اپنے حجرے میں اور دروازے بند کروا دیے، تو یہ ساری بحث ہے ہی ایسی کہ بعض لوگوں کو نہیں سننا چاہیے اسے. یہ ساری گفتگو ہی وہ ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو نہیں سننا چاہیے. ہر شخص اپنے آپ کو خود تو لے نہ پے کہ مجھے یہ والی گفتگو میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ میں نے ایک اشارہ دیا کہ آگے جا کے یہ بحث آنی ہے. پورا قرآن عاشق و معشوق. بھائی میں بچوں جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، لفظ عشق بدنام کر دیا کچھ ناکام عاشقوں نے. ورنہ عشق کیا ہے کوئی پوچھے کربلا والوں سے، عشق کیا ہے کوئی پوچھے حضرت ابراہیم سے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی. اور کوئی آپ کی مجلس، کوئی آپ کا ماتم، کوئی آپ کی عزاداری، کوئی جلوس، کوئی نماز، کوئی روزہ بغیر عشق کے حسن نہیں پاتا. جتنا عشق کا گڑ ڈالیں گے اتنی ہی عزاداری میٹھی ہوگی، راغب ہوں گے اس کی طرف، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے. ایسے ہی ساری عبادات. پھر جیسے اقبال کے دو مصرے مجھے یاد آئے، ہوتا ہے نا، یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، اور معلوم ہے 2 گھنٹے سے ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے. تو وہ کون سی چیز تھی جس نے تھکن کو محسوس نہیں ہونے دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ 2 4 6 گھنٹے گزر گئے اور یہ بڑے چین سے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کسی کو تو سال بھر کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اور بعض لوگ آدھی رات کا رکوع کرتے ہیں. وہ جو آدھی رات کا سجدہ بعض لوگ کرتے ہیں، انہیں سجدے میں ذائقہ آ رہا ہوتا ہے، اور کچھ کو عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بھاری پڑتی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. پورا قرآن، اب یہیں سے مجھے اس بات کو آج مکمل کرنے دیجئے کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. الف لام را کوئی ترجمہ کر کے دکھائے. آج تک الف لام را کا ترجمہ نہیں ہوا تو تفسیر کیسے ہوگی؟ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ سب نے ابھی دیکھ لیجئے، میرے پاس نسخہ موجود ہے. الف لام میم کے نیچے الف لام را، تو میں اس میں روزانہ پڑھ رہا ہوں نا، اس کے نیچے اس آیت، اس سورے کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے. الف لام را، اللہ اپنے معشوق سے بات کر کے پورا قصہ سنا رہا ہے. پورا قصہ تمہارے لیے، الف لام را کا اشارہ ان کے لیے ہے. الف لام را کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. جی ہاں، اشارے کنایوں میں بات ہو رہی ہے. اب میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کبھی عاشق ہوتے ہیں کبھی معشوق. اور جسے میں اگر اپنے اور الفاظ میں کہوں تو جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں. کسی شربت میں کیا ذائقہ ہوگا جو اس گفتگو میں ذائقہ ہے. کوئی وہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ، جن کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، ان سے جب مفاہیم ان پر آیا ہوتے تھے تو وہ رقص نمائی فرماتے تھے اپنے گھر کے صحن میں، اور پھر فرماتے تھے کہاں ہیں بادشاہوں کی اولادیں جنہیں میں بتاؤں کہ عیش کسے کہا جاتا ہے. عیش نرم بستروں پہ سونے سے نہیں ملتا،
بلکہ مفاہیم قرآنی کو سمجھنے سے ملتا ہے.